ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، سورہ نساء سے آیت نمبر 69 اور 70 تلاوت ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات گرامی میں سے ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کی صحیح تفسیر و تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے جو مسائل ہمارے لیے استنباط کیے ہیں علماء، فقہا اور مجتہدین نے، اللہ تعالیٰ ان شرعی مسائل پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ مختلف مواقعات پر، مختلف موقعوں پر اصحاب رسول اور اس زمانے کے کچھ لوگ آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، جب آپ قیامت کے دن جنت میں تشریف لے جانے کے بعد ایسے مقام پر ہوں گے جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور ہم تو جب تک آپ کی زیارت نہ کر لیں ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا، ہمارا تو دن ہی نہیں گزرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت، چہرہ مبارکہ کی زیارت جو تھی وہ بیسیوں نہیں، تمام بیماروں کے لیے شفائے کاملہ بھی تھی، اور روحانی طور پر اس میں بشاشت بھی تھی، اور اللہ کی طرف سے خیر بھی شامل تھی۔ اس کی ایک مثال حضرت شیمہ بی بی حلیمۃ السعدیہ کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہیں۔ ان سے یہ بات ثابت ہے سیرت کی کتابوں میں کہ وہ بکریوں کو چرانے جایا کرتی تھی۔ جب بکریاں، جس روز وہ بکریوں کو چرانے جاتی تو کبھی کبھی وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ابھی صغر سنی میں تھے، شیر خارگی کی عمر میں تھے، ان کو اپنے ساتھ لے جاتی، ضد کر کے، نہیں میں تو عربی بھیا کو ساتھ لے کر جاؤں گی، تو انہیں ساتھ لے کر جاتی۔ جب ساتھ لے کر جاتی تو اس روز دھوپ بھی پریشان نہ کرتی، گرمی بھی پریشان نہ کرتی، اوپر سے ایک بادل کا سایہ رہ جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو آپ کے اعلان نبوت یعنی بعثت سے بھی پہلے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ وہ ارحاس ہیں۔ سارا دن وہ بکریاں چرنے کی بجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتی رہتی تھی۔ اس زیارت کی برکت کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کو چرے بغیر ان کا پیٹ بھی بھر جاتا تھا، ان کو کوئی گھاس پھوس کھائے بغیر ان کے تھنوں میں دودھ بھی بھر جاتا تھا، اور انہیں کوئی دن بھر کی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ بکریاں شام کو آتیں تو صاف ظاہر ہے تھن دودھ سے لبریز، تو خوشی تو ہوتی ہے۔ تو اس خوشی کا جب کھوج لگایا جاتا کہ یہ کس چراگاہ سے چری ہیں، تو وہ چراگاہ سے نہیں چری ہوتی تھیں، وہ میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہوتی تھی۔ تو ان کی زیارت کی برکت سے اللہ یہ چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی ایک صحابی ہیں، کاشتکاری کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، انداز دیکھیں۔
دوران کاشتکاری آپ کھیتوں میں تھے، وہیں اطلاع ملی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ فوراً آنکھیں بھینچ لیں، اوپر ہاتھ رکھ دی آنکھوں پہ، اور وہیں دعا مانگی، میرے اللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں کی ہیں، اب آپ کے بعد مجھے کوئی اور چیز نظر آئے اور یہ میں اب برداشت نہیں کر سکتا، میرے اللہ مجھ پر یہ احسان فرمائیے، میری بینائی ہی لے لیجئے تاکہ میرے پیغمبر کی زیارت کا وہ منظر اور نورانی نقشہ میرے ذہن میں ہے وہ تر و تازہ رہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ دنیا میں اگر کسی نے محبت کرنے، محبت نبھانے، محبت کرنے والے محب کا انداز، جس سے محبت کی جاتی ہے اس محبوب کا انداز دنیا میں اگر کسی نے دیکھنا اور سیکھنا ہو تو وہ ادھر سے جماعت صحابہ کرام ہیں، ادھر سے میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے علاوہ محبت کا معیار دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ باپ بیٹا، میاں بیوی، استاد شاگرد، پیر مرید، ورکر اور لیڈر، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں بندوں کے آپس میں، دوستیاں، پڑوس پن، جتنی کسی سے جو محبتیں ہیں، جتنی کسی کی کسی کے ساتھ جو الفتیں ہیں، وہ ساری محبتیں اور الفتیں اپنی جگہ، اگر ان محبتوں اور الفتوں کا سب سے اعلیٰ معیار احترام اور عقیدت کا سب سے عمدہ معیار اور کسوٹی کسی نے تلاش کرنی ہو تو وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ انہیں اپنے نبی سے وہ محبت بھی تھی اور وہ احترام بھی تھا۔ اب محبت کی حد دیکھیں، محبت کی حد دیکھیں۔ صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے وقی سمجھدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بااعتماد، آپ فرماتے تھے افقہ امتی، میری امت کا سب سے زیادہ فقیہ آدمی۔ فقیہ کا معنی جو قرآن کے مزاج کو بھی سمجھے، نبی کے فرمان کے مزاج کو بھی سمجھے، مسائل جاننے والا۔ حضرت علی کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود افقہ امتی، میری امت کا سب سے بڑا فقیہ ہے۔ فقہ جتنی دین کی سمجھ ان کو ہے شاید کسی کو، یہ درجات ہیں، یہ سارے درجات ہیں۔ درجات کی مثال ایسے سمجھ لیں، مثلا کوئی آدمی یہ سمجھے کہ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ فضیلت ارشاد فرمایا بتا رہے ہیں کہ بھی انہیں اتنی آپ نے اعزاز بخشا کہ آپ افقہ امتی، امت کے فقیہ ترین ہیں۔ ایک دو مثالیں اور سن لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، جتنے میری امت میں رحم دل پیدا ہوں گے، جتنے رحم دل پیدا ہوں گے، سارے رحم دل اپنی جگہ، لیکن میری امت کے لوگوں، میری امت کا سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ یہ کس زبان مبارک سے نکلا؟ جس زبان مبارک سے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کے متعلق قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی منشا سے کوئی الفاظ نہیں بولتے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے رحم دل آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رقیق القلب تھے۔ آگے چلیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمانے لگے اشدہم فی امر اللہ، دین کے کاموں میں پورے کا پورا نافذ کرنے کے اعتبار سے شدید ترین، ذرہ برابر لچک نہیں۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کو رحم دل فرمایا تو باقی رحم دل نہیں، حضرت عمر کو اللہ کے دین کے نفاذ میں اشد فرمایا تو باقی اتنے اشد نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقیوں میں اتنا حیا ہی نہیں ہے کہ ان سے فرشتے حیا کریں۔ حضرت علی کے متعلق فرمایا یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، مدینۃ الحکمہ جو ہے اس کا یہ باب ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں باقیوں کو علم آتا نہیں۔
حضرت سعد ایک رضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سعد ابن وقاص، 17 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ جنگ احد ہو رہی ہے، جنگ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر چلانے میں ماہر ہیں۔ تیر ختم ہو گئے اور دشمن کا گھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تنگ ہو گیا۔ آپ نے حضرت سعد سے فرمایا ارم سعد، سعد دشمنوں پہ تیر برسا، یہ پنکھا بند کر دو، دشمنوں پہ تیر برسا اور تیر برسا۔ اب وہ کہتے ہیں جی تیر ختم ہو گئے ہیں، میرے تھیلے میں جتنے تیر تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرمانے لگے یہ لے تیر برسا، کنکر اٹھا کے دیا۔ اب ابتدا میں تو حیرت ہوئی پہلے کنکر پہ، جی کنکر اور تیر کا کیا جوڑ ہے؟ تیر کی کمان تو اور انداز کی ہے، کنکر کی غلیل اور انداز کی ہوتی ہے۔ فرمانے لگے ارم سعد، پکڑ یہ اس کو اور تیر مار۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے وہ کنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لیا تو میرے ہاتھ میں تیر ہو گیا۔ آپ نے تنکا اٹھا کے دیا، میرے ہاتھ میں وہ تیر بن گیا۔ آپ نے کوئی اور چیز اٹھا کے دی تو میرے ہاتھ میں جب آئی وہ تیر بن گئی۔ اور جملہ پتہ ہے کیا فرمایا؟ ارم سعد فدا کا ابی و امی، سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، تیر برسا۔ ساری امت کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ جناب صدیق اکبر کہیں آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تمام صحابہ، تمام امت کے مشاہیر، علماء، مبلغ، مصنف، واعظ، خطیب، امتی، ہم بھی سارے چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ابھی تو کہتے ہیں، اگر موقع آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، ماں باپ بھی قربان، اولاد بھی قربان، اولاد بھی قربان۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اتنا لقب عطا فرما دیا۔ آگے ارشاد میں ایک اور صحابی ہے، حضرت طلحہ ان کا نام ہے۔ جب کفار نے احد میں گھیرا تنگ کیا تو حضرت طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں، گڑھے میں جا گرے، حضرت طلحہ بھی ساتھ گرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں گڑھے سے باہر نکلوں، اتنا گہرائی ہے کہ آپ آ نہیں سکتے۔ حضرت طلحہ یوں نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی یہاں پاؤں رکھیں اور اوپر چلے جائیں۔ حضرت طلحہ اوپر آ گئے، حضرت طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آ گئے، حضرت طلحہ بھی ساتھ آ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ ادھر سے تیر آتا تو آپ آگے آ جاتے، ادھر سے تیر آتا تو آپ آگے آ جاتے، کہیں ہاتھ دے دیتے، کہیں منہ کندھا دے دیتے، بازو شل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے طلحہ تیرے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، جس نے جنتی دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے۔ پھر فرماتے تھے کسی نے زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہو تو طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، امانت دار، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے۔ میری امت کا امین جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب یوں نہیں کہ باقی امین نہیں تھے، میں یہ تھوڑی سی جو آپ کو باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، وہ کاتب وحج تھے اور وراثت کے مسئلے ان کو بڑے آتے تھے، کسی کے فوت ہو جانے کے بعد مال کیسے تقسیم کرنے۔ آپ نے فرمایا یہ بہترین فقیہ ہے صحابہ میں۔ ابی بن کعب ایک صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ سورۃ البینہ نازل ہوئی، جب سورۃ البینہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب کو بلایا اور فرمانے لگے ابی تو تجوید اتنی اچھی ہے تیری، قرآن اتنا صحیح پڑھتا ہے، اس کے مخارج اتنے اچھے ادا کرتا ہے، میں سادہ لفظوں میں اس کی تشریح کے ضمن میں کہہ رہا ہوں، سین اور صاد میں تو فرق کرتا ہے، زال اور زا اور ضا اور ضاد میں تو فرق کرتا ہے، تو عین اور الف میں فرق کر سکتا ہے، تو قاف دو نکت والا اور بغیر نکت والے، ان میں مخارج میں فرق کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو جتنی عمدگی سے تجوید اور حروف کے مخارج کا استعمال کرتا ہے، میرے رب نے مجھے کہا، فرمایا کہ اے میرے نبی یہ سورۃ البینہ ابی بن کعب کو سناؤ۔ حضرت ابی فرمانے لگے میرے متعلق آپ نے فرمایا اسے سناؤ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ رب العزت نے تیرا نام لے کر فرمایا ہے کہ اسے سناؤ۔
اتنے خوش ہوئے اس دن، اتنے خوش ہوئے، کیا بات ہے کہ اللہ نے میرا بھی نام لیا۔ تو درجات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات تقسیم کیے ہیں۔ اور اس کی سادہ سی مثال، اب میں بالکل ادھر آ رہا ہوں پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ہم جتنے لوگ اس مجلس میں یہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد، یہ کمرہ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، تو فضیلت اور درجات کے اعتبار سے ہم سب ایک جیسے ہیں؟ ہم میں سے سارے ذہین ایک جیسے نہیں۔ ایک آدمی بہت ذہین ہے، ہم کہتے ہیں اس کی یادداشت سے تو کسی کی یادداشت ملتی نہیں۔ ایک آدمی لکھتا ہے تو خط بہت اچھا ہے، ہم کہتے ہیں کیا فن تحریر ہے میاں، ایسا تو کوئی تحریر کر سکتا نہیں۔ ایک آدمی بول سکتا ہے کہ یار کیا اس کو خطابت کا ڈھنگ آتا ہے، کوئی آدمی ایسی تقریر کر سکتا نہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ مالدار ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، ایک آدمی کشتی کے داؤ جانتا ہے، ایک آدمی سیاست کے طریقے جانتا ہے، کوئی کسی فن میں، کوئی کسی فن میں۔ تو جس طرح یہ درجات ہیں، اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے اپنے رسولوں میں بھی درجات رکھے ہیں۔ تو اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں بھی درجات مقرر فرمائے تھے کہ یہ صحابی اس مقام پر، یہ صحابی اس مقام پر، یہ صحابی اس مقام پر۔ اور قرآن کہتا ہے خیال کرنا شاید تم درجات کے چکروں میں پڑ جاؤ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس نے نبی کی زیارت کی، پیغمبر کے سامنے کلمے کا اظہار کیا، توحید و رسالت کا اقرار کیا، رب نے قرآن میں فرمایا میں سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب قرآن کا ہے سارے جنتی، اور آج کل ایک بڑا شور مچا ہوا ہے، یہ جب سے صحابہ کا بل پاس ہوا ہے، عظمت صحابہ کا۔ دیکھیں یار، ہم سارے محمدی مسجد کے جماعتی آج ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بھئی آج کے بعد کوئی کسی کی توہین نہیں کرے گا۔ ہم طے کر لیتے ہیں ایک بات، آپ میں سارے محلے کے لوگ بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا ایک پنجاب کی کوئی میلسی یا وہاڑی اس طرف کی کوئی بستی تھی غالباً، یا تلمبا کا علاقہ تھا، وہاں ہے جی نہیں ذرا سن لیں تھوڑا سا۔ اس علاقے میں، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، اس علاقے میں میت فوت ہونے کے بعد کچھ اتنے رواج ہو گئے تھے کہ دیکھا دیکھی فوتگی والا گھر جو تھا وہ مالی طور پہ مقروض ہو جاتا۔ قرآن خوانیاں ہیں، جمعراتیں ہیں، پھر 40ویں ہیں، پھر سالانہ ہیں، بڑا خرچ کرتے تھے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ سارے گاؤں کے پنڈ کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ بھی آج کے بعد تدفین 3 دن خاموشی سے بیٹھ کے ہم نے وہ تعزیت کرنی ہے اور پھر اٹھ کے چلا جانا ہے۔ کوئی ہم میں سے ایسا کام نہیں کرے گا، ورنہ غریب کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے فوتگی کے موقع پر اتنا خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے دیکھی، آپ میں سے شاید کسی نے نہ دیکھی ہو تو علیحدہ بات ہے۔ اب وہ ایک بات پر متفق ہو گئے۔ پھر ایک اور ہم نے دیکھا کہ وزیرستان یا خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہاں تمام علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم آئندہ کسی ایسی شادی پر نکاح کے لیے نہیں جائیں گے، دلہا دلہن کا نکاح پڑھانے، جہاں غیر شرعی طور پر کوئی بھی کام ہوا، ہجڑوں کا ناچ ہے، ڈرم بجائے جا رہے ہیں، ڈھولک پیٹی جا رہی ہے، غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، تو آج کے بعد ہم ایسے کسی نکاح میں شریک بھی نہیں ہوں گے، نکاح بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اب ایک اتفاق رائے ہو گیا، جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن بعد کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں کمزور کر دیتے ہیں، وہ کیا کریں پھر؟ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے غیر شرعی طریقوں کا بائیکاٹ۔ اچھا، ہم سارے مل کے ایک معاہدہ کرتے ہیں، آج کے بعد بھی کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کی طبقے کو نہ گالی دے۔ مثلا میں ایک لفظ تھوڑا کڑوا کہنے لگوں، محسوس اور تو لوہار ہے، تو سنار ہے، تو درزی ہے، تو موچی ہے، ہیں جی تو خرادیہ ہے، تو مستری ہے۔ بھئی کوئی طبقہ کسی طبقے کو برا نہ کہے، کوئی فرد کسی فرد کو برا نہ کہے، کوئی مسلک کسی مسلک کو برا نہ کہے، کسی کے بھی شخص کو کسی قسم کی توہین نہ کی جائے، اور ہم سارے اس پہ راضی ہو جاتے ہیں بالکل بھی ٹھیک ہے، آج کے بعد وعدہ ہو گیا ہم کوئی کسی کو برا نہیں کہیں گے۔ تو اس میں کوئی عیب ہے؟ آپ بتائیں، کوئی اس میں نقصان ہو؟ صحافی
کو برا نہ کہیں، پٹواری کو برا نہ کہیں، ٹیچر کو برا نہ کہیں، وابڈا کو برا نہ کہیں، نکاح خواں کو برا نہ کہیں، مولوی کو برا نہ کہیں، موچی درزی لوہار سنار ان کو برا نہ کہیں، طبقات کو برا. بھئی ایک آدمی ایک اصول طے کر لیتا ہے بھی کوئی کسی کو برا نہ کہے، گالی نہ دے، اور اس میں سے 2-4 بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں آپ کا یہ فیصلہ جو ہے متنازع فیصلہ ہے، ہم گالی دیں گے. تو وہ تو کھل کے سامنے آ گئے، وہ تو کھل کے سامنے آ گئے. وہ خدا کے بندو، میں کہتا ہوں اس کو بھی برا نہ کہو، اس کو بھی نہ کہو، اس بچے کو بھی نہ کہو، ان کو بھی نہ کہو، اس کو بھی نہ کہو، کوئی کسی کو برا نہ کہے، کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کے ساتھ غلط انداز میں بات نہ کرے. اور تم میں سے 2-4 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمیں جو ہے اس تمہارے اتفاق رائے سے منظور کی گئی قرارداد پر اعتراض ہے اور ہم برا کہیں گے. تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم کہتے ہیں بھائی صحابہ کو برا نہ کہو، اہل بیت کو نہ کہو، اولیاء کو نہ کہو، ائمہ کو نہ کہو، مفسرین کو نہ کہو، محدثین کو نہ کہو، قرون اولیٰ میں کسی کو نہ کہو، آج کے دور میں کسی کو نہ کہو، قرون اخریٰ میں نہ کہو، بانیان پاکستان کو نہ کہو، حامیان پاکستان کو نہ کہو، مہاجرین و انصار کو نہ کہو. کسی کو کوئی آدمی گالی نہ دے. اختلاف رائے رکھنی ہے تو سلیقے طریقے سے رکھ لو، کوئی بات نہیں، لیکن گالی نہ دیں. گالی جو دے گا اس کی یہ سزا ہم مقرر کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا یہ بالغلط ہے اور ہمیں یہ گالی دینے کا حق ہم سے کیوں چھینا جا رہا ہے. تو ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا نصیب تمہارے ساتھ، تمہاری تحقیق تمہارے ساتھ. میرا تو ایمان یا قرآن پہ ہے یا میرے محمد کے فرمان پہ ہے. میرا تو ایمان یہ ہے، میرے تو ایمان میں میرے تو قرآن کا حکم ہے لا تسبوا، مت ان لوگوں کو بھی گالی نہ دو الذین، جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں جھوٹے معبود پتھر کے بنے ہوئے، ان کو بھی گالی نہ دو. چہ جائے کہ تم کسی ایمان والے کو گالی دیتے ہو. پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، لکڑی کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو. کسی کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے اس کے سامنے گائے کو بھی گالی نہ دو. اس کے سامنے کوئی بندر کی پوجا کر رہا ہے بندر کو بھی گالی نہ دو. ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، تاکہ کل کو لوگ جہالت میں آ کر تمہارے سچے خدا کو گالیاں نہ دینے لگیں ری ایکٹ میں، رد عمل کے طور پر. اور آپ کو اس پر اعتراض ہے کہ جی ہمیں گالیاں دینی چاہیے اور ان کی اجازت ہو اور یہ بل متنازع ہے اور یہ قرارداد درست نہیں. تو ہم کہتے ہیں تمہارے نظریے کو ہم مسترد کرتے ہیں. صحابہ کل بھی ایمان کا معیار تھے، آج بھی ایمان کا معیار ہیں. اہل بیت کل بھی ایمان کا معیار تھے، آج بھی ایمان کا معیار ہیں. وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں. صحابہ اور اہل بیت میرے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں. قرآن ان کو عظمت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے لکل نبی رفیق، نبی کا فرمان کہتا ہے لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمان. ہر نبی کا جنت میں دوست ہوگا، جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا. یہ نبی فرماتے ہیں. ہر جنت میں ہر شخص کا ایک نبی کا حواری ہوتا ہے. ایک صحابی میرے حواری ہوں گے. کسی صحابی کو فرمایا میرے قریب ہوں گے. صحابہ نے ایک دن عرض کیا اللہ کے نبی آپ تو جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور ہم تو ادنا، ہم تو صاف ظاہر امتی ہیں، انبیاء کا درجہ اونچا ہے، ہم تو نیچے ہوں گے. قرآن کی عیسائیت میں فیصلہ ہے ارے جو بھی اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے رسول کی بات مانے گا، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. ان کی انبیاء کی زیارت کرتا رہے گا قیامت کے دن بھی. تو میرے ساتھیو یاد رکھو، کسی کے ساتھ بدخلقی کا اظہار کرنا، بد کلامی کرنا، کسی کے متعلق غلط رائے دینا، اس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اجازت دیتے ہیں، نہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا، کوئی ایسی کام ایسا کرنا چاہیے جو کسی کی دل آزردی والا ہو. ہم سب کی تعظیم کریں. یہ تعظیم ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، درجات کی بلندی ہے. قرآن ہے، یہی نبی کا فرمان ہے، یہی صحابہ اور اہل بیت کی تعلیم ہے، یہی اولیاء اللہ کا طریقہ اور وتیرہ ہے. اسی پر انہوں نے محنت کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.